بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نمازی کی تین حالتیں ہوتی ہیں، نمازی کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ وہ نمازی یا امام ہوگا یا مقتدی ہوگا یا مفرد ہوگا۔ امام تو آپ کو پتہ چلا جو آگے نماز پڑھاتا ہے، مقتدی جو ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، مفرد اس کو کہتے ہیں جو اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ ان سب کے لیے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا درجہ فرض کے بعد ہوتا ہے۔ واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جاتی۔ کسی کا واجب چھوٹ گیا، نماز کے اندر 14 واجبات ہیں، وہ اس کا ذکر کریں گے کسی دن۔ تو اگر واجب رہ جائے بھولے سے، جان بوجھ کر نہیں، بھولے سے رہ گیا تو وہ اب سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن کسی نے واجب اگر جان بوجھ کر ترک کر دیا تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ پڑھنی احناف کے ہاں نماز کے اندر واجب ہے۔ کس کے لیے؟ امام کے لیے اور مفرد کے لیے۔ کس کے لیے واجب ہے؟ امام کے لیے اور مفرد کے لیے۔ امام بھی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اگر اس نے چھوڑ دی تو جان بوجھ کے اگر چھوڑ دی تو پھر تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر بھولے سے چھوڑ دی، یعنی کھڑا ہوا الحمدللہ پڑھنے کے لیے قل هو اللہ پڑھ کے رکوع میں چلا گیا سہون کہ بھول گیا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح مفرد ہے، اکیلا نماز پڑھنا، نماز کے لیے آیا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہ پڑھا تو سورہ فاتحہ بھولے سے چھوڑ آگے کچھ سورہ شروع کر دی، واللیل اذا یغشی ویل لکل، کوئی بھی سورت شروع کر دی، رکوع چلا گیا، پھر یاد آیا کہ میں تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو اگر سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے۔ تو یہ واجب کا حکم ہے۔ لیکن کسی نے قصداً چھوڑ دی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ کس کے درمیان، جھگڑا کس کے درمیان ہے؟ مقتدی کے درمیان۔ یہ آج کل چل رہا تھا نہیں یہ فاتحہ نہیں پڑھی اور یہ نہیں کیا۔ مقتدی کے درمیان جو پیچھے امام کی اقتداء میں کر رہا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے علماء نے کہا کہ جو احادیث کی روشنی کے اندر جو مقتدی ہے وہ امام کے تابع ہے، امام کے تابع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ من کان لہ امام انما جعل الامام لیؤتم بہ، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ اور فرمایا کہ اذا کبر، آپ نے پھر ارشاد بھی فرمایا اذا کبر فکبروا، جب امام کہے اللہ اکبر تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ واذا رکع فرکعوا، جب امام رکوع کرے کہ یعنی اس کی اقتداء جیسے وہ کرتا جائے گا آپ نے کرنا ہے۔ واذا رکع فرکعوا، جب امام کے رکوع میں جائے تو آپ بھی رکوع میں چلے جائیں۔ اور پھر صاحب فرمایا واذا سجد فاسجدوا، جب امام سجدے میں جائے تو تم بھی سجدے میں چلے جاؤ۔ وَإِذَا آگے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ
فانصتوا، جب امام پڑھے تو خاموش ہو جاؤ۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح وہ رکوع میں گیا تو اب رکوع میں چلے جاؤ، اذا کبرا، جب اس نے تکبیر کہی تو تم بھی تکبیر کہو۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اذا قرأ فقرؤ، کہ جب امام پڑھے تو تم بھی پڑھو، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام پڑھے اب تم خاموش ہو جاؤ اور امام اس کو سنو۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اے لوگو جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو سنو۔ صرف سننے کا نہیں کہا، یہ نہیں کہا سنو، فرمایا کہ وَأَنصِتُوا، اور خاموش بھی رہو۔ پڑھنے سے بھی منع کیا، سننے پہلے کہ حکم کیا اس کو سنو، اتنا بھی کافی تھا کہ سنو، لیکن ساتھ کہا کہ چپ رہو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش بھی رہو۔ اسی طرح ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ابو داؤد شریف نے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ یا فصاعدا یا اس سے کچھ زائد نہیں پڑھا۔ سورہ فاتحہ بھی پڑھی نہیں پڑھی اور ساتھ کچھ نہیں پڑھا، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد اس کو کوئی سورت کوئی آیت وہ بھی پڑھنی پڑے گی۔ جس نے یہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ قال سفیان، حضرت ابو داؤد شریف میں کیا ہے؟ قال سفیان، یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا لمن یصلی وحدہ۔ ابو داؤد شریف جو ہے یہ صحاح ستہ، 6 کتابیں ہیں صحاح کہتے ہیں صحیح کتابیں، ستہ کہتے ہیں 7 کو، جو صحیح 6 کتابیں ہیں، باقی بھی صحیح، امام مالک کی کتاب ہے موطا، وہ بھی اس کو بھی صحیح، لیکن ان کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ 6 کتابیں ہیں، ان کے اندر جو احادیث آتی ہیں وہ زیادہ تر صحیح احادیث ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ قال سفیان، ایک بہت بڑے امام ہے حضرت سفیان ثوری، ان کو کہتے ہیں، فرمایا کہ لمن یصلی وحدہ، یہ اس کے حدیث کے اندر شامل کیا ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے نا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اور ساتھ اس کے کوئی آیت نہ ملائی، یہ کس کے لیے حکم ہے؟ فرمایا لمن یصلی وحدہ، یہ اس شخص کے لیے جو اکیلا نماز پڑھ۔ بات تو کلیئر کر دی کہ جہاں جس احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد نماز نہیں ہوتی، وہاں مقتدی کا کوئی ذکر نہیں۔ ایک حدیث آتی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ تو اس کی تشریح علماء اور فقہاء یہی کرتے ہیں کہ لمن یصلی وحدہ، جیسے ابو داؤد شریف میں آتا ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھے۔ تو ٹھیک ہے، اکیلا جو بھی پڑھے گا، آپ جب بھی کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جس نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی، صرف مقتدی کے لیے حکم ہے کہ جب وہ امام پڑھ رہا ہو تو پھر آپ کو حکم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ پڑھنے کا، کیونکہ اس کے اگر جب پڑھیں گے تو قرآن کی خلاف ورزی ہوگی۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ اس پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو آدمی خاموش رہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں اور بہت بزرگ ہیں، انہوں نے کہا، اس کا ذکر جو ہے نا وہ تفسیر کے اندر بھی کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ جب جو ہے نا وہ جو امام کی قرات سن رہا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خاموش رہے، لیکن اتنی بڑی مسجد ہے کہ آدمی کو بڑی دور میں بیٹھا تو امام کی آواز نہیں پہنچ رہی تو وہ اگر دل میں اندر پڑھ لیتا تو کوئی حرج نہیں، لیکن جس شخص کو جو پہلے صف کے اندر کھڑا ہے اور نماز اور قرآن کو سن رہا ہے
ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور یہ اپنا کام کر رہا ہے. فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں. اور واقعی یہ بات سمجھ بھی آنے والی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جب ایک امام قرآن پڑھ رہا ہے تو مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سنیں. کئی علماء نے کہا کہ جو سری نمازیں ہیں اس میں تو آدمی نہیں سن رہا ہوتا. تو امام احمد بن حنبل نے کہا جہری میں نہ پڑھے لیکن سری نمازوں میں اگر آدمی پڑھ لیتا ہے تو وہ کوئی حرج نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے نماز کے اندر. وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ نے دوسرے حضرات نے کہا انا کننا وراء الامام. حضرت جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں. ان کے کوشچن کا اگر آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, کوشچن سے پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے پڑھ نہیں رہے تھے. اس لیے تو انہوں نے پوچھا انا کننا وراء الامام کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں. تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرمایا اقرا بہا فی نفسک. جب امام کے پیچھے اگر آپ ہوں تو اپنے جی کے اندر پڑھ لیں. تو جی کا آپ کو پتہ ہے کہ زبان سے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا بھائی ہاں جی آپ اس کے پیچھے پڑھیں, یہ تو حکم ہے. نہیں فرمایا اقرا بہا فی نفسک. اور یہ بھی فرمان ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے. ان کو جب پوچھا گیا کہتے جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں. فرمایا اقرا بہا فی نفسک. یہ ان کا اپنا ایک استدلال ہے یا اپنی ان کی فقاہت ہے یا انہوں نے جواب دیا. تو میں سوچتا ہوں کہ جب آدمی اقرا بہا فی نفسی کا ہے تو اپنے دل کے اندر آدمی پڑھ لے. تو دل سے مطلب یہی ہے کہ زبان سے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے جیسے آدمی جی کے اندر کرتا ہے. جیسے کسی کو بندہ آدمی کہتا ہے میں آپ کو یاد کر رہا تھا, تو آدمی یاد کرنے مطلب نہیں کہ اس کا نام لے کر یا منہ سے زبان کر کے بھائی لطیف صاحب بھائی شاید میں آپ کو یاد کرتا ہوں, نہیں ہے. آدمی دل کے اندر ہی کہتا ہے بھائی میں آج ہی آپ کو یاد کر رہا. تو اس کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا, اس کا تعلق جو ہے نا وہ دل سے ہوتا ہے. تو دل کے اندر یہ ان کا حکم ہے. لیکن امام ابو حنیفہ اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ جب امام کے پیچھے آپ ہوں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں, صحیح ہے. اور اس کے لیے بے شمار دلائل ہیں, بے شمار احادیث ہیں. تو اس وجہ سے علماء نے کہا کہ امام کے پیچھے جب آدمی مقتدی ہو تو اس کو پڑھنے کی ضرورت. ابھی چند دن پہلے ایک سعودیہ کے بہت بڑے ایک عالم ہیں شیخ فوزان, اس وقت مفتی اعظم پاکستان ہے, مفتی اعظم سعودی عرب ہیں. تو ان سے وہ براہ راست کوشچن سیشن تھا. تو انہیں کئی آدمی نے کہا کہ وہ پڑھ کے سنا رہا تھا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جب ہم پیچھے امام کے ہوتے ہیں تو ہم جب امام بھی پڑھ رہا ہوتا ہے ہم پیچھے پڑھ نہیں سکتے. ظاہر بات ہے جب امام پڑھ رہا ہوگا تو پیچھے آدمی جب پڑھے گا تو اس کو آواز آئے گی اسپیکر تو ہاں. تو انہوں نے کہا کہ لا تقرأ, اگر آپ نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیں. وہ کہتے کہ انا لا استطیع ان اقرأ, کہ میں استطاعت نہیں رکھتا, میرے کے اندر یہ استطاعت نہیں ہوتی کہ میں جب آدمی پڑھ رہا تو میں پڑھ نہیں سکتا. تو فرمایا لا تقرأ. تو آپ کو کس نے کہا پڑھنے کی, آپ خاموش رہو. پڑھنے کے اس کا مطلب یہ ہوا, سارے خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی لازم نہیں ہے, فرض نہیں ہے, ہاں جی, مقتدی کے لیے واجب نہیں ہے. واجب ہے امام کے لیے, مفرد کے لیے, جو امام پڑھ رہا ہے اس کے لیے, جو مفرد پڑھ رہا ہے اس کے لیے. مقتدی کے لیے کوئی چیز جو ہے نا وہ لازم نہیں کی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ جب آپ امام کے پیچھے ہوں تب آپ پڑھیں. یہ کوئی حدیث نہیں, پورے ذخیرہ حدیث کے اندر ایسی کوئی حدیث نہیں کہ جب آپ نے فرمایا کہ جب امام پڑھا تو آپ بھی پڑھو, تو آپ سورۃ فاتحہ پڑھو. تو یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے کہ امام کی جو 3 حالتیں ہیں ان میں سے جو مقتدی ہے اس کا کیا حکم ہے, مفرد کا کیا حکم ہے, امام کا کیا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے. اور یہ کوئی مسائل آج کے نہیں ہیں جیسے ہم بیان کر رہے ہیں, یہ احادیث کے اندر موجود ہیں اور 1400 سال سے, جس طرح دوسرے اختلافی مسائل ہیں اسی طرح یہ بھی ہے. تو اس کے اندر شدت لانی کرنی, لڑائی جھگڑے, یہ وہ جتنے بھی جو پڑھنے والے ہیں
ان کے پاس بھی دلائل ہیں، جو نہیں پڑھنے والے ہیں ان کے پاس بھی بہت سارے دلائل ہیں. تو اس لیے میانہ روی اختیار کرتے ہوئے جو پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دیں، جو نہیں پڑھ رہا اس کے پیچھے نہ پڑھے. میرا یہ موقف ہوتا ہے. میں نے کہا جو پڑھ رہا ہے نا اس کو ٹھیک ہے بھائی، آپ نے یہ سمجھا ہے احادیث ہے تو آپ پڑھ لیں، لیکن آپ دوسرے کے پیچھے نہ پڑھیں. اور تو نہیں پڑھا تو تیری نماز نہیں ہوئی، یہ چھوڑ دیں. جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیں، جو نہیں پڑھ رہا اس کے پیچھے نہ پڑھے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.